کوئی انسان اس کی مدح سرائی کا حق کیسے ادا کرے جو 5 اماموں کی مشیر رہی ہو؟ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کی تائید کو سلامت رکھے۔ اس بی بی کا حق کیسے ادا ہو جو بھائی 5 امام مستور ہو کے 5 اماموں کی مشیر رہی ہے؟ اگر سوال کرتے تو میں یہیں پہ بات دے دیتا ہوں۔ علی اس سے مشورہ لیتے رہے ہیں، حسن اس سے صلاح کرتے رہے ہیں، حسین کی شریکہ رہی ہے، سجاد اور باقر اس کی مرضی کے بغیر چلتے ہی نہیں ہیں۔ 5 امام ہو کے جس سے مشورہ کریں اسے عالیہ کہتے ہیں۔ یہ مبلغہ توحید ہے، یہ محافظہ امامہ ہے، یہ ناشر الولایہ ہے، یہ علی کی ولایت کو نشر کرنے والی ہے۔ اگر حق آپ کا ساتھ دے اور ہاتھ آپ اٹھا کے بی بی کو خراج پیش کر سکے تو رسول نے غدیر میں علی کی ولایت پہنچائی تھی، منوائی نہیں تھی۔ رسول نے صرف غدیر میں پہنچائی، بلغ رسول نے پہنچائی تھی، سیدہ نے بچائی تھی، حسن نے بچائی تھی، حسین نے بچائی تھی، شام میں زینب نے منوائی ہے۔ اس شہزادی نے تسلیم کروائی ہے علی کی ولایت۔ 5 حجتوں کی مشیر رہی ہے۔ کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور ہے نبی کی بیٹی۔ بیٹا، او میرا بیٹا چھوڑ، کائنات کی مستورات میں سے سب سے مکمل مستور رسول کی بیٹی، اس کے علاوہ کوئی مستور مکمل ہے ہی نہیں۔ حوا سب سے پہلی مستور ہے لیکن ادھوری، سرنا ہلائیں جسے زبان ذکر کے لیے عطا کی گئی۔ حوا سب سے پہلی خاتون ہے، ادھوری ہے۔ حوا نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ مریم معصومہ ہے لیکن ادھوری، مریم نہیں بتا سکتی کہ شوہر کا احترام کیا ہے۔ آسیہ مستور ہے لیکن ادھوری، نہیں بتا سکتی کہ شوہر صاحب ایمان ہو تو اطاعت کیسے کرتے ہیں۔ کیا کہنے محمد کی بیٹی تیری عزت کے، جس کا باپ نبی تھا، جس کا شوہر علی تھا، جس کے بیٹے حسنین تھے۔ اتنی مکمل تھی محمد کی بیٹی، لیکن علی کی بیٹی نے ایسا کردار پیش کیا کہ یہ ثانیہ زہرا بن گئی، یہ دوسری زہرا بن گئی، لیکن اتنی مکمل ہے علی کی بیٹی کہ آج تک کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکے۔ یا تو مجھے اللہ کی کائنات میں کوئی مستور دکھاؤ جسے ثانیہ زینب کہا ہو۔ علی کا بھی ثانی کوئی نہیں، علی کی بیٹی کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ کائنات کی یہ واحد خاتون ہے جس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ تکمیل فاطمہ کو زینب کہتے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا جو اس صدر کی قدر کرتا، کوئی ایک سانس ہوتی جو اس صدر کے لیے آتی۔ تکمیل سیدہ کو زینب کہتے ہیں، جو زہرا کو مکمل کر دے۔ یہ شریک کار رسالت نہیں، یہ شریکت الحسین ہے، یہ سالار قافلہ توحید ہے۔ اب اس بی بی کے فضائل منبر سے اتنے کم پڑھے گئے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج بھی مجلس میں کسی سامع سے کہا جائے کہ تیرے پاس آج تک شہزادی کا کون سا فضائل پہنچا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ گنتی کے چند واقعات ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر میں نے محنت کے ساتھ یہ مضمون شروع کیا ہے تو مجھے یہ مجمع اگر اجازت دے تو میں قرآن سے علی کی بیٹی کی فضیلت پڑھوں، میں قرآن کی گواہی دوں علی کی بیٹی کی اختیار کے بارے میں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے آیت نمبر 72 پڑھی۔ خدا کہتا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، تحقیق ہم نے پیش کیا تھا وہ بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان تینوں نے میرے
اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت آج بھی قرآن موجود ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایک بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا جو بغیر ستون کے کھڑے تھے، انہوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں نے اپنی وسعت کے باوجود اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑ اپنی استقامت کے باوجود اس وزن کو اٹھانے سے انکاری ہوگا۔ تینوں نے انکار کر دیا، نہ زمین اٹھا رہی تھی، نہ آسمان اٹھا رہا تھا، نہ پہاڑ اٹھا رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ پہاڑ، زمین، آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا، بلکہ جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت بتا رہا کہ جس نے یہ وزن اٹھا لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، وہ زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ آسمانوں سے زیادہ بلند ہے۔ زبان کٹواؤں گا اگر ثابت نہ کر سکوں۔ ایک بندے نے امام سے آگے پوچھا تھا، مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے، وہ کون سا بوجھ تھا جو ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت و ولایت تھا، یہ بار امامت تھا، یہ وزن امامت تھا، یہ بوجھ امامت تھا، جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، زمینیں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس بوجھ کو تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک فتح مکہ میں محمد کے کاندھوں پہ اٹھا ہے، ایک شام غریبہ زینب کی پشت پہ اٹھا۔ جو سیدان شام غریبہ سجاد کو اٹھا ہے، کیونکہ اس بی بی کی مکمل زندگی مصائب ہے، تو ہمیں مصائب میں سے بی بی کے فضائل نکالنے۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی خطیب کے لیے، مصیبت سے فضیلت پڑھنا، لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام غریبہ علی کی بیٹی نے سید الساجدین کو پشت پہ اٹھا کے خیمے سے باہر آئی؟ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سجاد بیمار تھے اور چل نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ یہ دلیل دیں گے تو میں اگلی دلیل دوں گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے سجاد کربلا میں نہیں چلے تو شام میں کیسے چلے؟ جس نے یہ مکمل سفر پیدل عبور کیا وہ خیمے سے نکل کے کربلا کی ریت میں باہر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے نہیں۔ وزن امامت کو سیدہ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ کربلا میں دو امامتیں تھیں، ایک سجاد اور ایک باقر۔ خدا نے دونوں امانتیں زینب کے پاس رکھوا دی، اس لیے اس بی بی کا لقب ہے امینہ امامت۔ اللہ کی امامت جیسی امانت کی امینہ، جسے مکے کے کافر اپنی امانتیں دیں اسے محمد کہتے ہیں، جسے اللہ اپنی امانت دے اسے زینب کہتے ہیں۔ دو امامتیں خدا نے سیدہ کے حوالے کر دی۔ ابو طالب نے بھی دو حجتیں بچائیں، عالیہ نے بھی دو حجتیں بچائیں۔ اپنے دور کی ابو طالب ہے علی کی بیٹی، کیسے بچائیں؟ میں پڑھنے لگا اور مجھے مجمع کی آنکھوں میں آنکھ ہے، مجھے دیکھنا کون بندہ جو محنت سن کے قدر کرے گا۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، مجمع میں کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ دو امامتیں خیمے میں تھی، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے، خدا را دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے،
اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے. صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے. سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے, تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی. جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں, اسے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا. وہ قتل کرنا چاہتے تھے, کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو, وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل ہو, لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا. کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں. یہ جو آپ کو ذاکر بتاتے کہ شام میں غریبہ خیموں میں حملہ ہوا, یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا. یہ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے. علی کی بیٹی کی طاقت کیا تھی؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں, کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی. نہیں, علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے. بہادری عورت کی خامی ہے, خوبی نہیں. بہادری مرد کا زیور ہے, عورت کا نہیں ہے. علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ کرنا, شجاع تھی. اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ تو ہے, نہیں, معنی جدا جدا ہے. خطروں سے کھیلنا بہادری ہے, خطروں کو للکارنا شجاعت ہے. آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے, مصیبت کو بلا کے ختم کرنا اسے شجاعت کہتے ہیں. مجمع میں سے ایک بندہ ہو لیکن صدر کا حق ادا کرے. میں نے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ موضوع شروع کیا ہے. علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی, میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے, اس سے دور نہیں تھا, بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی. ابھی بی بی نے کہا بد دعا کروں گی. کتابیں کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی, اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا. لوگوں نے حالات دیکھے, انہوں نے جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ زہرا بد دعا کرنے لگی ہے, زہرا بد دعا کرنے لگی ہے. بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کروں گی. شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی نے بھی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی. جرت ہے کسی میں, آؤ قتل کرو. 9 لاکھ دیکھ رہے تھے, کبھی اس انداز میں بھی سننا علی کی بیٹی کو. 9 لاکھ دیکھ رہے تھے. بی بی سجاد کو پشت پہ لاد کے لائی. بی بی کا جرت ہے, آؤ قتل کرو. 9 لاکھ نے زینب کو رستہ دیا, درمیان سے 2 حجتوں کو لے کے نکلی. کربلا کی ریت پہ کھڑی ہو کے یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت لے لے گا؟ اگلے 2 امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو, اگر جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا. تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا. اگر تو چاہتا ہے کہ تو بیعت کروائے گا تو میں لے کے آ رہی ہوں. ان سے بیعت لے کے دیکھ. بی بی سجاد و باقر کو لے کے کربلا سے چلی. اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی. میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا. یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے, پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی, یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے. بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا, اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا. یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا.
فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا، شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے، کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چلاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چلاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چلاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے، شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھی ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، بی بی گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کے سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتل ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم نے کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی چلتی ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شزیدیت سہمنا شروع ہو گئی، شزیدیت کانپنا شروع ہو گئی۔ بی بی چلتی چلتی شزید کے محل میں پہنچی، علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی۔ بی بی نے پہلا قدم شزید کے دربار میں رکھا، او ہندا کا بیٹا نظریں اٹھا، دیکھ زہرا کی بیٹی آئی ہے۔